قائد-ए-اعظم محمد علی جناح نے طالب علموں کو ہمیشہ ایک اہم ستون قرار دیا ہے اور ان کے کردار سے خاصے متاثر نظر آئے ہیں۔ انہوں نے طلبہ تنظیموں کے حقوق کی دفاع کرنے کے حوالے سے خاصا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے ملک میں طلبہ تنظیموں کی تاریخ خاصی پرانی ہے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ طلبہ تنظیمیں نہ صرف تشدد کی طرف مائل رہی ہیں بلکہ ان پر سیاسی عنصر بھی غالب رہا ہے۔ آج کل یہ بحث زور و شور سے جاری ہے کہ طلبہ تنظیموں کو ایک دفعہ پھر فعال بنایا جائے اور ان کے کردار کا دائرہ کار بھی وسیع کیا جائے۔ پاکستان میں اسٹوڈنٹس یونین کیوں ضروری ہیں، یا ان کے نہ ہونے سے طلبہ و طالبات کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ طلبہ یونین ہونی چاہیے یا نہیں؟ کچھ ایسے ہی سوالات آج ہم اپنے اس پروگرام میں زیر بحث لائیں گے۔ طلبہ تنظیمیں ہیں، ان کو براہ راست تو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن سیاست پر بحث مباحثہ ضرور ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو وہ متحرک بھی کر سکتے ہیں جب کوئی ایسے مسائل ہوں جو کہ قوم کے سامنے پیش ہوں، تو ایک مؤثر کردار ایک علیحدہ طاقت کے طور پہ وہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپینڈیج بن جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ان کی جو اپنی قوت ہے وہ تعلیل ہو جائے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طلبہ و طالبات کی سماجی و تنظیمی سرگرمیوں کی نمائندگی کے لیے طلبہ یونین کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ طلبہ یونین ہر ملک کے قانون کے مطابق قیام میں لایا جاتا ہے۔ بعض اوقات طلبہ یونین تعلیمی اداروں کے اندر اور باہر بھی ان کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کے شہری، دیہی اور قومی مسائل پر آواز بلند کرتا ہے۔ یہ طلبہ یونین ہی تھی جس نے آمریت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور جمہوریت لانے میں کامیاب ہوئی۔ چین کے انقلاب میں بھی طلبہ کا بہت اہم کردار تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں نوجوان نسل کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان میں نوجوان نسل کا تناسب 60 سے 65% ہے، جن میں سے بمشکل 38% ہی اسکول جاتے ہیں اور جن میں سے 5% ہی ایسے ہیں جو کہ یونیورسٹی تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم نے جامعہ کراچی کے اسٹوڈنٹس یونین کے سابق صدر، جو کہ اب جامعہ کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے چیئرمین بھی ہیں، جناب محمود غزنوی صاحب سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس یونین کے قیام کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ یونین ہونا چاہیے، یونین بہت ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یونین سے پارلیمانی پریکٹس جو ہے وہ ہوتی ہے، جمہوری سسٹم کی پریکٹس ہوتی ہے، اور طالب علموں کو بحث و مباحثہ کر کے اور اپنی ایکٹیویٹی دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ انتظامی امور میں طالب علم جو ہیں اپنی صلاحیتیں بہترین جو ہیں، جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں، جو ان کی بولنے کی اور لکھنے کی صلاحیتیں ہیں، وہ یونین کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یونین ہونی چاہیے، اور کسی زمانے میں یونین ہوتی تھی تو آپ دیکھیں یہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے بڑے رائٹر وغیرہ ہیں، یہ سارے اسی یونین کے زمانے کی پیداوار ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اتنا اچھا استف آتا نہیں ہے۔ اب جن کے پاس خود اداز صلاحیتیں وہ تو نکل آتے ہیں، لیکن وہ جو ایک تربیت کا ادارہ ہوتا ہے طالب علموں کی، وہ ادارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے یونین ہونی چاہیے۔ یونیورسٹی میں پورے ملک میں ایک سیٹ اپ تنظیمیں تو جب بھی موجود تھیں، مطلب
NSF موجود تھی, اسلامی جمعیت طلبہ موجود تھی, APMSO موجود تھی, PSF موجود تھی. پھر سب کا ایک مشترکہ الائنس بن گیا تھا یونائٹیڈ اس کے نام سے, USM کے نام سے, یونائٹیڈ اسٹوڈنٹس موومنٹس کے نام سے. یہ طلبہ یونین, ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑی مختلف قسم کی ہوتی تھی. جو آج کل ہمارے تصور ایک طالب علم جو ہے وہ صرف جو ہے غیر ذمہ دارانہ رویہ, اتنی ذمہ داری کا رویہ ہوتا تھا. میں نے کہا کہ ایک تو اچھے اسٹوڈنٹس کو لاتے تھے وہ یونین میں, ہر پارٹی کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کا بہترین آدمی جو ہے یونین میں وہ کریڈٹ لے اس کا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, بیشتر پوزیشن ہولڈر بھی رہے ہیں, اور ہر پارٹی کی طرف سے کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایک ایسا آدمی لایا جائے جو ان کا نام روشن کرے. پھر جو یونین کے کام ہوتے تھے, ہم سمجھتے ہیں پتہ یونین کام سیاست کرنا اور نعرے بازی کرنا, یہ نعرے بازی صرف الیکشن تک ہوتی تھی. اور اتنا اچھا سیٹ اپ تھا, خود میں جس زمانے میں تھا کہ الیکشن کے جب جلسے ہوتے ایک دوسرے خواہ کھل کے بول رہے, ایسا لگتا تھا نیچے اتریں گے تو کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. سارے لوگ جا کے کیفیٹیریا میں بیٹھ جاتے تھے, وہی مخالفین جو ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ماضی میں موجود اسٹوڈنٹس یونین کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوا کرتے تھے, بلکہ خالصتاً طالب علموں کی فلاح کے لیے یہ اسٹوڈنٹس یونین کام کیا کرتی تھیں. گو کہ سیاسی تنظیموں کی طلبہ تنظیموں کے اندر سے بھی اسٹوڈنٹس ارکان کو منتخب کیا جاتا تھا, مگر سب مل جل کر اپنے سیاسی مقاصد کے بجائے اسٹوڈنٹس کے مسائل کے حل کی طرف توجہ دیا کرتے تھے. تنظیمیں جو ہیں وہ اس زمانے میں بھی تھیں, ابھی تنظیموں کا میٹر مختلف ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے اپنے تنظیم مفادات کے پیش نظر کام کرتی ہیں, ان کا اپنا سیاسی ایجنڈے ہوتے ہیں وغیرہ, لیکن طلبہ یونین کا سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا. منتخب ہو کے وہ آ سکتے ہیں کسی بھی تنظیم کی طرف سے, کسی بھی پارٹی کی طرف سے, لیکن ان کا سیاسی سیٹ اپ نہیں ہوتا. خالصتاً اکیڈمک اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ان کی ہوتی ہیں, اور یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. مختلف تنظیمیں ہوتی تھیں, ان تنظیموں ہی سے لوگ منتخب ہو کے آتے تھے, اور اس بات کا خیال بھی رکھا جاتا جو زیادہ نیوٹرل ہو, جو زیادہ سب کے لیے قابل قبول ہو, اسے پارٹیز جو ہیں اپنا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کرتی تھیں. تو ہونا چاہیے, وہ سسٹم ہونا چاہیے دوبارہ. اسٹوڈنٹ یونین اور مختلف سیاسی تنظیموں کے ذریعے بہت سے نوجوان لیڈر نہ صرف مقامی سطح پر ابھرے ہیں, بلکہ ملک کی مین اسٹریم سیاست میں بھی بہت سے سیاستدان اور وزیر ایسے ہیں جو انہی طلبہ تنظیموں کے ذریعے سیاست کے میدان میں آگے آئے ہیں اور ملکی سیاست پر بھرپور انداز میں اثر انداز ہو رہے ہیں. بھائی آج میں نے کہا نا کہ جتنے لوگ آپ دیکھیں, جو نثار کھوڑو صاحب ہیں کراچی یونیورسٹی کے مقرر تھے, اسمبلی میں بیٹھے نا, جو جاوید جبار صاحب ہیں کراچی یونیورسٹی کے مقرر تھے, دوست محمد فیضی صاحب جو منسٹر رہے کراچی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ, حسین حقانی جو وزیر خارجہ ہیں کراچی یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا, عبد الملک مجاہد جو اس وقت بہت بڑے امریکہ میں ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے وہ کراچی یونیورسٹی کے تھے, عبد الرحیم جو ہیں وہ لبرل کے تھے, بہت اچھا مقرر, بہت اچھا سیٹ اپ تھا اس کا. وہ یہ سارے سیاستدان اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ظہور الحسن بھوپالی تھے, خوش بخش شجاعت تھیں, یہ سارے کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے اور یونینز میں ایکٹیو لوگ تھے. ضیاء الاسلام زبیری تھے, اور اس طرح کے لوگ جو ہیں بہت, یہ سب سیاست میں گئے, یہ سب مختلف شعبوں میں گئے زندگی کے, اور بہترین پرفارم کر رہے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی وہی پریکٹس تھی, جمہوری پریکٹس تھی, اس کا نتیجہ آج کے سیٹ اپ میں بتائیے کہ اس 25-30 سال میں کراچی یونیورسٹی سے کتنے لوگ نکل کے جو اسمبلیوں میں پہنچے, کتنے لوگ جو ہیں انہوں نے نام کمایا برائے نام, جن کے پاس خداداد صلاحیتیں, اپنی ایفرٹس ہے, دلچسپی انہوں نے کر لیا, لیکن کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا انہیں اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا. تو یونین جو ہے وہ طالب علم کا بڑا پازیٹیو پلیٹ فارم تھا. جامعہ کراچی میں اس وقت مختلف سیاسی طلبہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں, جن میں PSF, APMSO, جمعیت, ISO, PSA اور دیگر تنظیمیں شامل ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں اسٹوڈنٹس یونین کو بحال ہونا چاہیے یا نہیں. اسٹوڈنٹ یونین بحال ہونی چاہیے, کیونکہ تعلیمی اداروں کے اندر اسٹوڈنٹ یونین کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ واحد ایک پلیٹ فارم طلبہ کے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین کا ہی پلیٹ فارم ہے. جی بالکل, اسٹوڈنٹ یونین کو بحال ہونا چاہیے. طلبہ یونین بہت ضروری ہیں وقت کی نزاکت کے ساتھ. کس طرح طلبہ تنظیمیں مزید بہتر طریقے سے طلبہ و طالبات کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتی ہیں, اس حوالے سے محمود غزنوی صاحب اور طلبہ تنظیموں نے بھی کچھ تجاویز دیں. کہتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی سمیت پورے ملک کی یونیورسٹیز میں انتظامیہ کو, جو وائس چانسلر ہیں, انہیں اور تمام لوگوں کو باہمی مشاورت سے ایک معاملہ طے کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ کاؤنسلز بنانی چاہیے.
ایک مرکزی اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ابھی بھی ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کی نگرانی میں ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہونی چاہیے، ان کے باقاعدہ الیکشن ہونے چاہیے، اور غیر سیاسی طالب علم جو باصلاحیت طالب علموں کو ان کی ذمہ داریاں، اور صرف اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ان کی نگرانی کرے اور انہیں کھل کے اجازت دے کہ وہ کھل کے جو ہے اکیڈمک اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کا انعقاد کرے. تو طالب علموں کا یہ سیٹ اپ ہونا چاہیے تاکہ انہیں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے. اب تو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں میگزین نہیں نکلتے، اب تو اسٹوڈنٹ ویک، ٹریڈیشنل کالج 2-4 رہ گئے ہیں جہاں اسٹوڈنٹ ویک کی روایت ہے، باقی تو ختم ہی ہو گئے. ایون ایک کراچی یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ ویک جہاں سب سے بڑا اسٹوڈنٹ ویک ہوتا ہے وہ روایت ختم ہو گئی ہے. تو یہ ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹ کاؤنسل بننی چاہیے دوبارہ. اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے لیے طلبہ تنظیموں نے جتنا ان سے ہو سکتا تھا اپنے وسائل کو برسر پیکار لاتے ہوئے کوششیں کری، جس کے اندر پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میرا یہ خیال ہے کہ یونین طلبہ کو بحال ہونا چاہیے تاکہ تمام طلبہ تنظیمیں اس میں مل کے اس میں الائنس کریں، اور اسٹوڈنٹ تمام جامعات کے اسٹوڈنٹ کے ایک نمائندگی کے لیے ایک طلبہ تنظیم ایک ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اس ملک کے طالب علموں نے ریاست کی آزادی سے لے کر اب تک ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ملک کی ترقی میں ان نوجوانوں کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وہ طبقہ ہے جو ملک کے مختلف شعبہ جات میں اپنا بھرپور کردار ادا کر کے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کر سکتا. میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو.